بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ اللہ رب العزت کا قرآن کریم میں ارشاد ہے، اور اس کے لیے دیکھیے سورہ فاطر کی آیت نمبر 28، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، بے شک اللہ رب العزت سے خوف رکھتے ہیں اس کے بندوں میں سے جو علم والے ہیں، یعنی جو علم والے ہیں وہ اللہ رب العزت کا اپنے دل میں بڑا خوف رکھتے ہیں۔ ان اللہ عزیز غفور، بے شک اللہ تعالی غالب مغفرت کرنے والا ہے۔ ابو داؤد نے اپنی سنن میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا ہے، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ان اللہ یبعث بہذہ الامۃ علی رأس کل 100 سنۃ، بے شک اللہ تعالیٰ اس امت میں ہر 100 سال پر ایک مجدد بھیج دیتا ہے جو اس کے دین کو ریوائیو کرتا ہے۔ مجدد سے مراد یہاں ریوائیو کرنے والے ہیں۔ اور پھر اسی طرح سے سنن ترمذی میں ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جس کسی نے دین کا علم حاصل کرنے کے لیے کوئی راستہ پکڑا اور وہ اس پر چلا، اللہ رب العزت اسے جنت کے راستے پر چلا دیتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کے فرشتے دین کا علم حاصل کرنے والے، سیکھنے سکھانے والے کے پاؤں کے نیچے اپنے پر بچھاتے ہیں، اور یہ اللہ رب العزت کی طرف سے طالب علم یعنی دین کا علم حاصل کرنے والے کے لیے رضا کے طور پر ہوتا ہے، اور دین کا علم رکھنے والے کے لیے آسمانوں اور زمین کی تمام مخلوقات دعائیں کرتی ہیں اور اللہ رب العزت سے مغفرت طلب کرتی ہیں، حتیٰ کہ مچھلیاں سمندر میں بھی۔ اور اسی طرح سے ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک عالم کی فضیلت ایک عابد پر اس طرح سے ہے جیسے چاند کو دیگر تمام ستاروں پر فضیلت حاصل ہے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک اور حدیث میں فرماتے ہیں کہ علماء یعنی دین کا علم رکھنے والے انبیاء کے وارث ہیں، اور انبیاء اپنے پیچھے وراثت میں نہ تو کوئی دینار چھوڑ کے گئے نہ درہم چھوڑ کے گئے، بلکہ وہ اللہ تعالیٰ کے دین کا علم چھوڑ کے گئے۔ جس نے اس کو بہت زیادہ سیکھا اس نے گویا اس میں سے بہت زیادہ حصہ پایا۔ تو دین کا علم سیکھنے والے اور سکھانے والے دراصل انبیاء کے وارث ہوتے ہیں، اور وہی انبیاء کی وراثت کے حقدار ہوتے ہیں۔ یہ جو میں نے آپ کے ساتھ چند آیات شیئر کی ہیں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث شیئر کی ہیں، وہ اس کانٹیکس میں شیئر کی ہیں کہ دین اسلام کی تاریخ میں ایسی چند نمایاں ہستیوں کا تذکرہ ملتا ہے جنہوں نے دین اسلام کو زندہ کرنے، دین اسلام کو ریوائیو کرنے میں بھرپور کردار ادا کیا ہے، اور انتھک قسم کی جد و جہد اور محنت کی ہے، یا دوسرے الفاظ میں انبلیویبل، یعنی یقین نہیں آتا کہ کوئی شخص دین کے علم کی خاطر اتنی محنت کر سکتا ہے اور اتنی جد و جہد کر سکتا ہے۔ اور یہی وہ ہستیاں ہیں جن کے دم سے ہمارا دین زندہ ہے، قائم اور دائم ہے، اور ان ہستیوں میں سے ایک حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ آج کے اس شارٹ سے سیشن میں ہم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے چند پرسنالٹی ٹریٹس، ان کی شخصیت میں جو نمایاں باتیں پائی جاتی تھیں وہ سیکھیں گے۔ ویسے تو یہ اتنا طویل موضوع ہے کہ اس پہ پورا انسائکلوپیڈیا تحریر ہو سکتا ہے، لیکن آج کے اس 45 منٹ کے سیشن میں ہم کوشش کریں گے کہ چند چیزیں ہم ان کے بارے میں سیکھ سکیں، جنہیں ہم اپنی زندگی میں، اپنے لائف سٹائل میں، اپنے روٹین میں بھی شامل کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ ظاہر ہے ان ہستیوں کو پڑھنے کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ اس سے ہماری سوچ میں نکھار پیدا ہو اور ہمارے عمل میں بہتری پیدا ہو۔ تو یہ جو اپنے وقت کے بہت بڑے عالم گزرے ہیں اور امام گزرے ہیں اور فقیہ تھے، ان کو ابو حنیفہ النعمان کہا جاتا ہے، اور ان کا نسب اور ان کی جو جائے ولادت ہے تو ان کا نام ایکچولی نعمان ابن ثابت المرزبان تھا، اور ان کی کنیت ابو حنیفہ تھی۔ اور کہا یہ جاتا ہے روایات میں کہ یہ جو حنیفہ ہے یہ خاص قسم کی سیاہی تھی، یعنی انہوں نے اتنا زیادہ لکھا، اتنا زیادہ دین کا علم جو ہے وہ لکھا، تحریر کیا، کہ ان کا نام ہی ابو حنیفہ پڑ گیا۔ تو اسی طرح سے یہ پرشیا، ان کا جو تعلق تھا وہ پرشیا کے علاقے سے تھا،
اور ان کا ایک بہت ہی اچھی اور نوبل فیملی سے اپنی قوم میں سے تعلق تھا، جس قوم کا پیچھے سے تعلق کابل یعنی افغانستان سے تھا۔ تو یہ وہاں سے آئے تھے اور آ کے عراق میں سیٹل ڈاؤن ان کی فیملی نے کیا تھا۔ اور ان کے جو دادا تھے، یعنی ان کی جو حسب و نسب میں ایک دادا گزرے ہیں المرزبان، جو کہ جن کا تعلق پرشیا سے تھا، انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں اسلام قبول کیا تھا، اور اس طرح سے پھر وہ کوفہ کی طرف چلے گئے اور کوفہ میں ہی انہوں نے اپنا ٹھکانہ اختیار کر لیا۔ ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی جائے پیدائش کوفہ ہی ہے، اور یہ ہجرت کے 80ویں سال یعنی 80 ایئرز میں جا کے یہ پیدا ہوئے۔ اور یہاں پر کوفہ میں جو ان کی فیملی تھی وہ مشہور تھی اس حوالے سے کہ یہ ایک انتہائی پریکٹسنگ فیملی ہے، اور بہت رچ اور ویل آف فیملی سے ان کا تعلق تھا، یعنی اچھے کھاتے پیتے گھر سے تھا، بزنس بڑا اچھا ان کا چل رہا تھا ان کے فادر کا، اور یہ فیملی مستحقین اور غریبوں اور محتاجین پر خرچ کرنے میں بڑی مشہور تھی۔ تو یہ بیک گراؤنڈ ہے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا۔ اور ان کی جب تاریخ پڑھتے ہیں تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اپنے والدین کی اکلوتی اولاد تھے، یعنی ان کے کسی اور بہن بھائی کا تذکرہ ہمیں نہیں ملتا، اور ان کے والد کا کپڑے کا بہت بڑا کاروبار تھا کوفہ میں، جو کہ ان کے بعد امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے سنبھالا، اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کپڑے کے اس کاروبار سے اپنے شہر کے تمام علماء پر خرچ کرتے تھے، اور اپنے تمام طالب علموں پر اپنے پاس سے خرچ کرتے تھے، ان کے رہن سہن کے اخراجات بھی برداشت کرتے اور ان کے تعلیم کے اخراجات بھی برداشت کرتے۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ جب کبھی وہ اپنے لیے کوئی کپڑا بناتے تو اس شہر کے تمام علماء کے لیے بھی ویسا ہی ایک ایک سوٹ ضرور بناتے، اور یہ چیز انہوں نے اپنی فیملی سے انہیرٹ کی تھی کیونکہ ان کے فادر کے دل میں اور ان کی فیملی کے بارے میں یہ مشہور تھا کہ یہ اہل علم کی بڑا احترام کرنے والے اور بڑے خدمت کرنے والے لوگ ہیں، اور بلکہ بعد میں پتہ چلا کہ کئی علماء کے گھر کا تو اخراجات بھی انہوں نے ہی اٹھا رکھے تھے، یعنی ایک طرف اپنے اسٹوڈنٹس پہ بھی خرچ کرتے دین کی خوشی میں اور دین کی خدمت میں، عالم یہ تھا کہ دین کا علم حاصل کرنے والے طالب علموں پر بھی اپنی تجارت سے خرچ کرتے، اور پھر پورے شہر میں کوفہ شہر میں یا جہاں یہ رہتے تھے وہاں کے علماء کے لیے کپڑے بنانا اور ان کے گھر کے اخراجات کو بھی مینٹین کرنا، تاکہ وہ پوری یکسوئی کے ساتھ دین کا علم حاصل کریں اور سیکھ سکیں اور پھیلا سکیں اور لکھتے رہیں، یہ بھی انہوں نے اپنے ذمے لے رکھا تھا۔ تو یعنی جہاں ایک طرف اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنا بڑا ذہن دیا تھا کہ انہوں نے اتنی دین کی خدمت کی، خود بھی دین سیکھ کے، دوسری طرف اپنے کاروبار پہ بھی ان کی توجہ تھی، اور اس کاروبار سے حاصل ہونے والی آمدنی کا ایک بہت بڑا حصہ اللہ رب العزت کے دین کو اسٹرینتھن کرنے کے لیے یہ خرچ کیا کرتے تھے۔ اسی طرح سے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں پتہ چلتا ہے کہ ان کے والد نے ان کی تعلیم کا آغاز قرآن کریم کے حفظ سے کروایا تھا۔ انہوں نے بہت چھوٹی عمر میں قرآن کریم حفظ کر لیا، اور اس زمانے میں مسلمان بچوں کی تعلیم کا آغاز قرآن کریم سے ہی ہوتا تھا۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں بھی یہی پتہ چلتا ہے۔ جتنے بڑے امام ہیں، اگر آپ ان کی بچپن سے ان کی تعلیم کا ٹریک اگر چیک کریں گے تو ان کی تعلیم اور ایجوکیشن کا آغاز قرآن کریم کے حفظ سے ہی ہوتا ہے۔ اور جب وہ قرآن کریم حفظ کر رہے تھے اور ابھی بہت چھوٹی عمر میں تھے، تو اس وقت سے ہی پتہ چل گیا تھا کہ یہ بہت ہی ذہین قسم کے کوئی بچے ہیں، اور ان کے اساتذہ کو بھی اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ بچہ غیر معمولی قسم کی ذہین صلاحیتوں کا مالک بچہ ہے۔ پھر جب یہ 16 سال کے ہوئے تو ان کے والد ان کو لے کر، اور اس وقت تک یہ قرآن کریم کا حفظ مکمل کر چکے تھے، ان کے والد ان کو لے کر حج کی ادائیگی کے لیے نکلے۔ تو یہ حج ادا کرنے کے لیے گئے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد کی بھی زیارت کی، اور اس وقت امام ابو حنیفہ مشہور ہو چکے تھے اپنے حلقے میں اور اپنے شہر کے اندر۔ یہ اکثر ان لوگوں سے مناظرے کیا کرتے تھے جو دین اسلام کے خلاف پروپیگنڈے کرتے تھے اور جو دین اسلام کے خلاف شبہات پھیلاتے تھے، مسکنسیپشنز پھیلاتے تھے۔ تو یہ ان کو ایڈریس کرتے تھے اور عوام الناس کو بتاتے تھے کہ یہ جو شبہات پھیلائی جا رہے ہیں یہ غلط ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر آج بھی اسلام کے خلاف مسکنسیپشنز پھیلائی جاتی ہیں۔ کبھی کہا جاتا ہے کہ عورت کو وراثت میں حصہ نہیں دیا جاتا،
کبھی کہا جاتا ہے کہ اسلام نے عورت کو سٹیٹس نہیں دیا، کبھی کہا جاتا ہے کہ اس کا حصہ بھائی سے کم ہے، تو پھر اس کو علماء کرام ایڈریس کرتے ہیں، لکھ کے بھی، بول کے بھی، پبلک میں بھی، تاکہ عوام کے دلوں سے اسلام کے حوالے سے جو ذہن میں شبہات پائے جاتے ہیں وہ ختم ہو جائیں۔ اور پھر اس حوالے سے ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جب وہ 16 سال کی عمر کے تھے تو وہ بصرہ شہر کو 7 دفعہ وزٹ کر چکے تھے مناظرے کی غرض سے، یعنی اتنی چھوٹی عمر میں ان کا علم اور اس دین اسلام کے دفاع کے لیے ان کی ایکٹیویٹی سٹارٹ ہو چکی تھیں۔ اور پھر اس کے بعد کبھی کبھار تو وہ مجادلے یا مناظرے کی شکل میں جو ہے وہ ان شبہات کو ایڈریس کرتے، اور کبھی کبھار جو ہے وہ تقریر کی شکل میں عوام کو ایڈریس کرتے۔ اور پھر اسی طرح سے اس دوران امام ابو حنیفہ علم الکلام اور اصول الدین کا علم بھی حاصل کرتے رہے۔ اصول الدین سے مراد ہے بیسکس آف اسلامک اسٹڈیز، یعنی اس کو بھی پڑھتے رہے، اور ان تمام لوگوں کے ساتھ ان کے مناظرے ہوتے رہے جو ان کے دور میں کسی بھی جگہ پر ارد گرد کے علاقوں میں دین اسلام کے حوالے سے شبہات پھیلانے والے لوگ تھے، حتیٰ کہ یہ اس حوالے سے مشہور ہو گئے کہ کہیں پہ بھی عوام الناس کے ذہن میں کوئی شبہہ ہوتا تو ان کے بارے میں یہ مشہور ہو چکا تھا کہ آپ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو بلائیے، وہ آئیں گے، مناظرہ کریں گے اور ان کی بولتی بند کر دیں گے۔ اور ابھی ان کی عمر صرف 20 سال ہی تھی، یعنی اتنی چھوٹی عمر میں دیکھیے کہ اس قدر میچور تھے کہ وہ ان شبہات کا مدلل دلیل کے ساتھ جواب دے لیتے تھے۔ اور پھر اسی طرح سے انہوں نے آہستہ آہستہ یہ کیا کہ کوفہ کی مسجد میں اپنا ایک حلقہ بنا لیا، اور اس کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے، ہمارے امام یہ کیا کرتے تھے کہ مسجد میں ہی ایک پلر کے ساتھ بیٹھ جایا کرتے تھے۔ آج بھی اگر آپ حج یا عمرہ کے لیے جائیں تو مسجد نبوی میں مختلف پلرز کے ساتھ مختلف حلقات یا کلاسز ہو رہی ہوتی ہیں، ان میں سے کوئی حفظ کا حلقہ ہے، لکھا ہوا ہوتا ہے ہر پلر کے ساتھ، میں نے وہاں پہ دیکھا تھا، اور وہاں چھوٹی چھوٹی بچیاں پیرنٹس لے کے آتے تھے، عرب پیرنٹس، اور خود باہر بیٹھ کے وہ چائے پی رہے ہوتے تھے یا قہوہ پیتے تھے، اور بچیوں کو اندر اساتذہ کے پاس یا خواتین مدرسات کے پاس چھوڑ دیتے تھے۔ اور پھر چونکہ ہم خواتین والی سائڈ پہ تھی، اور پھر ایک پلر ہے جس کے پاس حدیث کی کلاس ہو رہی ہے، جن خواتین نے حدیث کی کلاس اٹینڈ کرنی ہے وہ وہاں بیٹھ جاتی ہیں، ایک پلر کے پاس ناظرہ قرآن کریم کی کلاس ہو رہی ہوتی تھی، میں نے وہاں چھوٹی چھوٹی بچیوں کو ناظرہ قرآن کریم کی اور کچھ بڑی عمر کی خواتین کو بھی ناظرہ قرآن کریم کی کلاس لیتے دیکھا۔ تو یہ ہمارا ایک پرانا طرز ہے جو کہ مسلمان علماء کے ہاں رائج تھا۔ تو آپ نے بھی اسی طرح سے اس مسجد میں اپنا ایک حلقہ بنایا، اور اس حلقے میں بیٹھ کے دین اسلام کی مختلف سبجیکٹ وائز پورے دن کو تقسیم کیا اور اس کی تعلیم دینے لگے، اور تمام شہر سے اور ارد گرد کے علاقوں سے طالب علم آپ کے پاس اکٹھے ہوتے اور اپنے اپنے حلقات کو ٹائم کے مطابق، یعنی جس نے تفسیر کا حلقہ اٹینڈ کرنا ہے وہ تفسیر والے ٹائم میں پہنچ جاتا، جس نے حدیث کا اٹینڈ کرنا ہے وہ حدیث والے میں پہنچ جاتا، جس نے فقہ کا اٹینڈ کرنا ہے وہ فقہ میں پہنچ جاتا۔ تو وہ آپ کا جو پورے دن کا ٹائم ٹیبل تھا صبح سے لے کے مغرب اور عشاء تک اسی طرح سے دین اسلام کی تعلیم دینے اور سیکھنے کے لیے وقف تھا، یا تو آپ پڑھ رہے ہوتے یا آپ پڑھا رہے ہوتے۔ اس کے بعد امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی توجہ 20 سال کے بعد فقہ کی طرف ہوئی، یعنی شروع سے ان کے اندر یہ فقہ کی طرف توجہ ہونے والی بات نہیں تھی، اور اس کے لیے انہوں نے اپنا جو سب سے پہلا استاد اختیار کیا وہ حماد ابن ابی سلیمان تھے، حتیٰ کہ یہ اپنے استاد کے بہت قریب ہوتے چلے گئے۔ اس زمانے میں ان کے استاد فقہ میں ایک بہت بڑا نام تھے، تو یہ سیکھ بھی رہے تھے، سکھا بھی رہے تھے، اور مختلف جگہوں پہ وزٹ بھی کرتے تھے جہاں جا کے مناظرے اور مجادلے یا ڈائیلاگز ان کے ہوتے تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ سیکھ بھی رہے تھے۔ اور اس حوالے سے حماد کہتے ہیں کہ کوئی میرا حلقہ ایسا نہیں ہوتا تھا پورے شہر میں جہاں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نہیں پہنچ جاتے تھے، یعنی ان کو جہاں پتہ چلتا کہ آج میرے استاد کا حلقہ فلاں جگہ ہے، صبح وہاں ہے، دوپہر کو وہاں ہے، شام کو وہاں ہے، تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا دین کے علم کے لیے لالچ دیکھیے اور حرص دیکھیے، اور چونکہ اسلام میں یہ عظیم ترین عبادت ہے، نوافل کی ادائیگی سے بھی زیادہ بڑی یہ عبادت ہے کہ دین سیکھا جائے اور سکھایا جائے، تو یہ وہاں پر پہنچ جاتے تھے۔ اسی طرح سے ان کی جو شخصیت کی مختلف چیزیں ہمیں نظر آتی ہیں یا اخلاقیات نظر آتے ہیں، ان میں سے ایک یہ ہے کہ یہ بہت ہی زاہد تھے، اور زاہد سے مراد یہ ہے کہ دنیا کے حوالے سے بڑا بے رغبتی کا شکار تھے۔ اللہ نے انہیں دنیا دی بہت تھی، خوب مال بھی دیا تھا، اچھے کھاتے پیتے گھرانے سے تھے، لیکن اس کے باوجود جو آتا زیادہ تر حصہ اللہ کی راہ میں خرچ کر دیتے، اور اس پر زیادہ حصہ اہل علم پر خرچ کرتے، اور اہل علم سے مراد ہے چاہے وہ طالب علم تھے،
جو کہ دین کا علم حاصل کر رہے تھے، یا وہ علماء کرام تھے جن کے اوپر خرچ کرتے، یا دین اسلام کو پروموٹ کرنے کے لیے جہاں کہیں بھی ضرورت ہوتی وہ اپنی جیب سے نکال کر پیسے خرچ کیا کرتے تھے۔ اور یہ میں سمجھتی ہوں کہ ایک بہت بڑا اعزاز ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کو اس قابل بنائے کہ وہ کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائے اور اپنے ریسورسز میں سے نکال کے خرچ کرے اور اللہ تعالیٰ کے دین کو تقویت پہنچائے۔ اور پھر اسی طرح سے دنیا داری سے بے رغبتی کی حالت یہ ہے کہ ان کو 2-3 دفعہ امیر العراق نے یہ پیشکش کی کہ وہ میرے پاس چیف جسٹس کے عہدے پر کام کریں، اور انہوں نے ہر دفعہ انکار کر دیا۔ یعنی یہ دنیا سے بے رغبتی کی ایک علامت ہے، ورنہ آپ کو پتہ ہے کہ سیٹوں کے لیے اور بڑے بڑے مناصب کے لیے اور بڑے بڑے عہدوں کے لیے عموماً انسان اپنے دل میں بہت زیادہ لالچ رکھتے ہیں، لیکن انہوں نے اس سے انکار کر دیا اور کہا کہ میں یہ چیف جسٹس کا جو عہدہ ہے قاضی القضاء کا، یہ میں نہیں لے سکتا کیونکہ یہ میری اسپیشیلٹی نہیں ہے۔ اس پر اپنے وقت کے جو مختلف قسم کے خلیفہ گزرے، بادشاہ گزرے، ان کے ساتھ ان کا کافی زیادہ تعلقات خراب بھی ہوئے، انہیں کافی سختیاں بھی برداشت کرنی پڑی، سہنی پڑی، لیکن اس کے باوجود یہ اپنے اس سے پیچھے نہیں ہٹے۔ ان کے بارے میں علماء کرام کا یہ کہنا ہے، مثال کے طور پر احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کسی نے میرے پاس کہا کہ ہم نے کبھی بھی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو اپنے کسی دشمن کی غیبت کرتے ہوئے بھی نہیں سنا، یعنی غیبت سے اتنا بچتے تھے۔ ایک اور چیز جو کہ ہمیں خاص طور پر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت سے سیکھنی چاہیے، وہ یہ کہ غیبت سے اس حد تک بچتے تھے کہ ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ انہوں نے کبھی اپنے کسی دشمن کے بارے میں بھی غیبت نہیں کی تھی، نہ ہی بات کی تھی۔ تو اس پر احمد ابن حنبل نے جواب دیا، خدا کی قسم وہ انتہائی عقل مند انسان تھے، وہ قطعاً نہیں چاہتے تھے کہ اپنی نیکیاں کسی اور میں تقسیم کرتے رہیں۔ جو نیکیاں اتنی مشکل سے ساری زندگی انسان کرتا ہے، وہ غیبت کر کے اپنے دشمنوں میں تقسیم کر دینا، یہ تو بے وقوفی ہے اور ایک احمقانہ فیصلہ ہے۔ اسی طرح سے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ مالک سے کہا گیا کہ کیا آپ نے امام ابو حنیفہ کو دیکھا ہے؟ انہوں نے کہا جی ہاں، میں نے ایک ایسا شخص دیکھا ہے کہ اگر وہ یہ قسم کھا لے کہ اس وادی کو سونے کا کر دیا جائے تو اللہ تعالیٰ اس کی یہ قسم پوری کر دیں گے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے ساتھ ان کا تعلق اتنا مضبوط تھا، دنیا سے بے رغبتی اور اللہ کے لیے ہر چیز کرنا، یہ ان کی شخصیت کا اتنا بڑا پہلو تھا کہ جس کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر وہ کسی بات پہ قسم کھا لیں تو اللہ تعالیٰ ان کی قسم تو ضرور پوری کریں گے۔ اسی طرح بشر ابن الولید کہتے ہیں قاضی ابو یوسف سے کہ میں ایک دفعہ ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ چل رہا تھا تو میں نے ایک دوسرے آدمی کو کہتے ہوئے سنا کہ یہ امام ابو حنیفہ ہیں، یہ دن کو پڑھاتے رہتے ہیں اور پڑھتے رہتے ہیں اور رات کو سوتے نہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں خدا کی قسم اس نے میرے بارے میں ایک ایسی بات کہہ دی جو کہ میں اکثر نہیں کرتا۔ اس کے بعد سے انہوں نے راتوں کو جاگنا شروع کر دیا، نوافل کی ادائیگی کرتے رہتے اور اللہ رب العزت کے سامنے گڑ گڑاتے رہتے اور دعائیں کرتے رہتے۔ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت سے ہم یہ بھی سیکھتے ہیں کہ علم حاصل کرنا اور عبادت دونوں کو ایک صاحب علم بیلنس کر سکتا ہے۔ یہ حجت دینا کہ ہم بہت مصروف تھے اس لیے ہم عبادت زیادہ نہیں کر پائے، یہ دراصل کم ہمتی اور پست ہمتی کی دلیل ہے، جس کا شکار آج کا مسلمان اور ہم ہو چکے ہیں۔ تو ان کی عادت تھی کہ وہ راتوں کو بھی جاگتے تھے اور دن سارا بھی وہ پڑھنے اور پڑھانے کے مختلف سیشنز میں بیزی رہتے تھے۔ نضر ابن محمد کہتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ انتہائی وجیح اور خوبصورت انسان تھے، خوبصورتی بھی اللہ تعالیٰ نے بہت عطا کی تھی، اور بہت ستھرا لباس پہنا کرتے تھے اور بڑا قیمتی لباس پہنا کرتے تھے۔ تو قیمتی لباس پہن کے، صاف ستھرا لباس پہن کے تیار ہو کے اپنے حلقات میں آتے تھے، اور صورتحال یہ تھی کہ ان سے ہمیشہ خوشبو آتی رہتی، اور جس حلقے سے وہ اٹھ کے چلے جاتے وہاں بھی کافی دیر تک وہ خوشبو موجود رہتی، خوشبو کا استعمال بہت زیادہ کرتے تھے۔ ابو یوسف کہتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ براڈ جسم کے مالک تھے، یعنی باریک نہیں تھے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں پتہ چلتا ہے کہ وہ بہت پتلے دبلے سے تھے، تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ براڈ باڈی کے مالک تھے اور خوبصورت جسم تھا، اور اپنے زمانے کے حسین ترین لوگوں میں سے ایک تھے، یعنی دیکھنے میں بڑے خوبصورت تھے۔ اور سب سے بڑی بات یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑی فلوئنٹ زبان اور فلوئنٹ ذہن دیا تھا، دلائل ایسے لگتا تھا جیسے ان کی زبان پر نازل ہوتے ہوں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی دین ہوتی ہے، کسی کو وہ بولنے کی
طاقت عطا کرتا ہے اور کسی کو سوچنے سمجھنے کی صلاحیت عطا کرتا ہے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ان کی آواز بے خوبصورت تھی. یعنی ایک شخصیت کے اندر ایسی کوالٹیز جمع تھی کہ ان کی آواز سن کر، ان کے لیسن سن کر لوگ انجوائے کرتے تھے، اور ان کی آواز بہت خوبصورت تھی. اور سب سے اگلی بات یہ تھی کہ کلیئر ہیڈڈ بہت تھے. ان کی ہر بات میں کلیئرٹی بہت ہوتی تھی، کہیں پہ بھی ایمبیگوٹیز نہیں ہوتی تھیں، کہیں پہ بھی ایسا نہیں ہوتا تھا کہ آپ ان کی بات سنیں اور سمجھ میں نہ آئے. حماد ابن ابی حنیفہ کہتے ہیں کہ میرے والد خوبصورت انسان تھے اور ان کی رنگت سرخ اور سفید تھی، کیونکہ افغانستان سے پیچھے ان کا تعلق تھا، خوبصورت علاقے کے تھے اور بہت ڈیسنٹ تھے، دیکھنے میں بڑی وقار اور پروقار علمی شخصیت کے مالک تھے. خوشبو کا استعمال اتنی کثرت سے کرتے تھے کہ ان کی کتابوں، لائبریری اور ان کی چیزوں میں سے بھی ان کی خوشبوئیں آتی رہتی تھیں. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جب کوئی ان کو دیکھتا تھا تو اس پہ ہیبت طاری ہو جاتی تھی، ان کا رعب بہت تھا. اور ہمیشہ تبھی بات کرتے جب کسی سوال کا جواب دینا ہوتا، تبھی بولتے تھے جب کسی سوال کا جواب دینا ہوتا، اور باطل قسم کی گفتگو میں کبھی بھی حصہ نہیں لیتے تھے. جہاں وہ چپ ہو جاتے ہم سمجھ جاتے کہ اب یہ بات ایسی نہیں ہے کہ جس پہ مزید بولا جائے، لہٰذا ہم بھی خاموش ہو جاتے. اپنے کام سے کام رکھنے والے انسان تھے. اور ابن المبارک کہتے ہیں کہ میں نے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے زیادہ اپنی مجلس میں کوئی پروقار شخصیت نہیں دیکھی. وہ آتے تو ہمیں لگتا گویا ہماری مجلس بھر گئی ہو. یعنی ایک شخصیت کے بارے میں ان کے ملنے جلنے والے اور سب لوگ کتنے خوبصورت انداز سے ان کا ذکر کر رہے ہیں. اور پھر ہم نے ان کو بہت ہی روب والا پایا، اور اس کے ساتھ وہ بہت ہی تحمل اور بردبار انسان تھے، کیونکہ ایک استاد کے اندر تحمل اور بردباری سب سے پہلی چیز ہے. اسے اپنے طالب علموں کو سمجھ نہ آنے تک مسلسل صبر کے ساتھ بار بار وہی باتیں دہرا کے سمجھانا ہوتی ہیں. المثنی ابن رجا کہتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے اوپر یہ فرض کر رکھا تھا کہ اگر وہ کوئی حلف اٹھاتے جو کہ سچا ہوتا تو اس کے لیے وہ دینار اور درہم اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتے. کبھی حلف اٹھانا پڑا تو اس کے ساتھ ہی وہ صدقہ بھی کر دیا کرتے تھے. اور انہوں نے اپنے اوپر یہ فرض کر رکھا تھا اپنی خوشی سے کہ جتنا وہ اپنے گھر والوں پر خرچ کرتے اتنا ہی وہ اللہ کی راہ میں بھی خرچ کرتے. یہ انہوں نے اپنی، چونکہ اللہ نے ان کو نوازا تھا، بلیس کر رکھا تھا، تو انہوں نے اپنے پیسے کو ہمیشہ دین کے علم پر خرچ کیا، علماء پر خرچ کیا، طالب علموں پر خرچ کیا، اور اپنے اوپر یہ بات فرض کر رکھی تھی کہ جتنا میں اپنے گھر والوں پر خرچ کروں گا اتنا ہی میں اللہ کی راہ میں بھی خرچ کروں گا. قیس ابن ربیع کہتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ انتہائی ورع والے انسان تھے. ورع یعنی بہت زیادہ شبہات اور حرام چیزوں سے بچنے والا انسان جو ہوتا ہے، اور بڑے پرہیزگار تھے، اور ہمیشہ اپنے اوپر اپنے دوستوں اور اپنے ساتھیوں کو پریفر کرتے. یعنی کوئی بھی چیز ہوتی تو ان سے پہل کرتے. قاسم ابن معن کہتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے قیام اللیل کی کیفیت یہ تھی کہ ساری رات ایک ہی آیت کی تلاوت کر کے روتے رہے، اور صبح ہوگی اور وہ آیت تھی بل الساعۃ ادہا و امر. یہ جو قیامت کی گھڑی ہے بڑی ہی دہلا دینے والی ہوگی اور بڑی ہی تلخ ہوگی. تو اسی آیت پر انہوں نے فجر کر دی. تو اللہ تعالیٰ کی کثرت سے عبادت کرنے والے بھی تھے، متقی اور پرہیزگار بھی تھے، اور بہت ہی بچتے تھے شبہات سے اور حرام چیزوں سے. اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کم از کم ایک ہفتے میں ایک قرآن کریم ختم کر لیا کرتے تھے، اور بعض اوقات تو 3 دن میں ایک قرآن کریم عام دنوں میں ختم کر لیا کرتے تھے. اور پھر کہتے ہیں کہ میں نے ان کو دیکھا کہ صبح فجر کی نماز کے بعد ان کے حلقات شروع ہوتے، یہاں تک کہ وہ مسجد میں ہی رہتے اور ظہر کی نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہو جاتے. اس کے بعد پھر بیٹھ جاتے اور عصر تک پڑھاتے رہتے، پھر عصر کی نماز پڑھتے، پھر بیٹھ جاتے، پھر مغرب تک پڑھاتے رہتے، پھر مغرب کی نماز پڑھتے، اور پھر عشاء کی نماز تک وہیں بیٹھے رہتے. تو میں نے دل میں سوچا کہ ان کو عبادت کا وقت کب ملتا ہوگا؟ یہ تو سارے دن کے پڑھا رہے ہیں اور مختلف حلقات لگے ہوئے ہیں. کبھی تفسیر کی کلاس چل رہی ہے، تفسیر والے اٹھ کے گئے تو حدیث والے آ کے بیٹھ گئے ہیں، حدیث والے اٹھ کے گئے تو فقہ والے آ کے بیٹھ گئے ہیں، وہ اٹھ کے گئے ہیں تو سیرت والے آ کے بیٹھ گئے ہیں، ہسٹری والے آ کے بیٹھ گئے ہیں. تو کہتے ہیں کہ میں نوٹ کرتا رہا اور ان کے ساتھ سارا دن مسجد میں رہا، اور ان کا گھر مسجد کے ساتھ ہی تھا، اور رضاکارانہ طور پر وہ اس مسجد کی امامت اور خطابت کے فرائض سر انجام دے رہے تھے. تو میں نے دیکھا کہ عشاء کے بعد
وہ گھنٹے 1.5-2 کے لیے اپنے گھر گئے اور پھر رات کے کسی پہر مسجد میں آ کے دوبارہ اللہ رب العزت کی عبادت میں مصروف ہو گئے. تو یہ ان کا طریقہ کار تھا. اور پھر اسی طرح سے دیکھا یہ گیا تھا کہ انہوں نے رات کی عبادت یعنی قیام اللیل کے لیے مخصوص لباس رکھے ہوئے تھے. یعنی دن کا لباس جا کے وہ تبدیل کرتے، نہاتے دھوتے غسل کرتے، اپنی فیملی کے ساتھ کچھ وقت گزارتے، کھانا کھاتے چونکہ گھر مسجد کے ساتھ تھا، اور پھر کچھ ریلیکس کرتے، ریسٹ کرنے کے بعد رات کو دوبارہ مسجد میں پہنچ جاتے. اور ہم نے دیکھا جب کئی راتیں ان کو متواتر دیکھا کہ انہوں نے رات کے لباس قیام اللیل کے لیے الگ سے رکھے ہوتے تھے. تو اللہ رب العزت کا حق سب سے پہلا ہے کہ جب ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہوں تو صاف ستھرے لباس پہ حاضر ہوں. تو وہ اس بات کی بہت کیئر کیا کرتے تھے. اور پھر کہتے ہیں کہ میں نے بعد میں نوٹ کیا کہ ان کی زندگی بھر یہی حالت رہی. اکثر روزے بھی رکھا کرتے تھے اور راتوں کو کم ہی سونے والے تھے. تو اتنا علم دینے کے باوجود اور اسلام کے لیے اتنی خدمات کے باوجود آپ دیکھیے کہ ان کے پاس عبادت کے لیے بھی وقت ہوتا تھا. اسی طرح سے اگر ہم یہ دیکھنے کی کوشش کریں کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے اساتذہ کتنے تھے. اچھا، اس زمانے میں زیادہ سے زیادہ اساتذہ ہونے کو فخر سمجھا جاتا تھا، کیونکہ آپ جتنے زیادہ اساتذہ سے علم حاصل کریں گے آپ کے پاس اتنا زیادہ نالج بڑھتا چلا جاتا ہے. اور اس کے لیے ہمارے جو لوگ ہیں اس وقت ہمارے صالحین بڑی ایفرٹس کیا کرتے تھے اور گنا کرتے تھے کہ ہمارے کتنے اساتذہ رہے ہیں. تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے تقریباً 4000 اساتذہ سے اپنی زندگی میں دین کا علم حاصل کیا. 4000 اساتذہ، جن میں سے 7 صحابہ کرام تھے، 7 صحابہ کرام تھے اور 39 تابعین تھے اور باقی تبع تابعین تھے. تو یہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نالج کی بہت زیادہ ہونے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ آپ کے اساتذہ بہت تھے. آج ہمارا تو ذہن اتنا چھوٹا ہے کہ ہم ایک آدھ استاد سے سیکھنے کے بعد کہتے ہیں بس اب ہم نے تو ان کو ہی فالو کرنا ہے اور مزید نہیں سیکھنا، اور جتنا سیکھ لیا یہ کافی ہے، جبکہ یہ صحیح نہیں ہے. دین کا علم ہمیں اپنے آخری سانس تک سیکھتے رہنا چاہیے تاکہ ہم اپنے آپ کو امپروو کرتے رہیں، اور یہ بھی اللہ کی عبادت کی ایک شکل ہے. اور پھر اسی حوالے سے ان کی جو زندگی ہے وہ تقریباً 70 سال کی عمر انہوں نے پائی. 70 سال تک یہ دین کی خدمت کرتے رہے، پڑھتے رہے، اور کہاں 14-15 سال یا 16 سال سے شروع ہوئے اور 20 سال کی عمر میں مشہور ہو چکے تھے. تو دیکھیے کہ کس قدر خوش قسمت انسان تھے. اور حدیث میں بھی آتا ہے خوش قسمت ہے وہ انسان جسے طویل عمر ملے اور وہ اللہ کے دین پر اسے گزار دے، نیکی کے کاموں پر گزار دے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی عبادت گزاری کا عالم یہ ہے کہ زندگی میں 55 حج کیے، 55 ٹائمز انہیں حج کیے. اور اس کی بہت ساری وجوہات ہیں. ایک تو وجہ یہ ہے کہ حج کی فضیلتیں بہت ہیں. دوسری اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو نوازا تھا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی حدیث میں فرماتے ہیں پے در پے حج اور عمرے کرو. اللہ تعالیٰ نے آپ کو استطاعت دی ہے تو آپ کثرت کے ساتھ حج اور عمرے کیجیے. اللہ کے گھر کی طرف سفر کرنے سے بہتر اور کون سا سفر ہو سکتا ہے؟ یہ افضل ترین سفر ہے جو ایک مسلمان کو اپنی زندگی میں جس پہ خرچ کرنا چاہیے اور کرنا چاہیے بھی. اور تیسری بات یہ تھی کہ حج کے موقع پر عالم اسلام کے بڑے بڑے علماء اکٹھے ہوتے تھے، اور پوری دنیا کے علماء جب وہاں اکٹھے ہوتے تو ان کے حلقات بن جاتے اور یہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ نالج شیئر کرتے. آج دنیا بھر میں جب کانفرنسز ہوتی ہیں، میں نے دیکھا انٹرنیشنل لیول پر یونیورسٹیز کی، تو اس کا ایک مقصد یہی بتایا جاتا ہے کہ اسکالرس کو ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھا کیا جائے، مختلف یونیورسٹیز کے ٹیچرز پروفیسرز آپس میں ایک دوسرے سے ملیں اور نالج شیئر کریں. تو حقیقت بات یہ ہے کہ حج سالانہ ایک ایسا موقع ہوتا تھا جس میں بڑے بڑے علماء اکٹھے ہو جاتے اور تمام کے تمام لوگ وہاں اکٹھے ہو کے آپس میں ایک دوسرے سے دین سیکھتے اور سکھاتے. تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی زندگی میں 55 دفعہ حج کیا. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے بہت ساری احادیث بھی روایت کی ہیں اور بہت سارے ائمہ سے روایت کی ہیں. ایون حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے بہت ساری احادیث روایت کی ہیں. اور صرف ایک ہی نالج کے اوپر ان کا انحصار نہیں تھا بلکہ انسائکلوپیڈک کائنڈ آف نالج تھا. ہاں یہ ہے کہ بعد میں انہوں نے فقہ کو بہت زیادہ ٹائم اس لیے دیا کہ انہیں محسوس ہوا کہ فقہ آج کے مسلمان کی ضرورت ہے، اور مسلمانوں کے جو مسائل رینیو ہو کے سامنے آ رہے ہیں، جیسے آج بھی ہمارے دور میں بہت سارے مسائل آ رہے ہیں، ان کے جواب دینا بہت ضروری ہے. تو انہوں نے اپنی زندگی کا ایک بہت بڑا حصہ فقہ کی خدمت میں گزارا اور اس طرح سے اسلام کو تقویت عطا کی. اب ہم آتے ہیں
اپنے اگلے نقطے کی طرف کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا طریقہ کار کیا تھا، فقہ کی کلاسز آپ کس طرح سے لیا کرتے تھے، اور یہ ایک بہت ہی اہم طریقہ کار ہے جس کو کہ آج ڈائلیکٹیکل ٹیچنگ میتھڈ کہا جاتا ہے۔ امام ابو حنیفہ کا طریقہ کار یہ تھا کہ اپنے طالب علموں کو لے کر بیٹھ جاتے، اور یہاں طالب علموں سے مراد وہ مخصوص طالب علم ہیں جو اپنے وقت کے بڑے بڑے علماء بھی تھے، جو آپ کے پاس آتے تھے اور علم حاصل کرتے تھے۔ آپ ان کے اوپر کوئی ایک مسئلہ پیش کرتے، ان سے کہتے کہ دیکھیے اگر اس طرح کی سچویشن پیش آ جائے تو کیا کرنا چاہیے۔ اس پر آپ کا ہر طالب علم جو کہ عالم بھی تھا، آپ سے سیکھ بھی رہا تھا اور دین کا علم بھی رکھتا تھا، وہ اپنی اپنی رائے بتاتا اور کہتا مثال کے طور پر اگر اس طرح کی سچویشن پیش آ جائے تو ہمیں ایسے کرنا چاہیے۔ اور اس کے لیے میں آپ کو ایک مثال دیتی ہوں، جیسے سوال یہ کیا اپنے طالب علموں سے کہ اگر کسی کے پاس صحرا میں کوئی سفر کر رہا ہے اور پانی صرف اتنا ہے کہ وہ صرف پی ہی سکتا ہے، تو اب کیا وہ اس پانی سے وضو کرے یا نہ کرے؟ یہ ایک مسئلہ پیش آ گیا۔ اب انہوں نے یہ نہیں کرنا کہ خود سے سوچ کے اس کا جواب دے دیں، بلکہ وہ اسے اپنے طالب علموں پر پیش کرتے۔ ہاں بھی بتائیں آپ سب لوگوں کا ذہن کیا کہتے ہیں، آپ لوگوں کا علم کیا کہتا ہے کہ اگر کوئی شخص صحرا میں سفر کر رہا ہے اور اس کے پاس صرف اتنا ہی پانی ہے کہ جسے وہ پی کر اپنا سفر جاری رکھ سکتا ہے، تو کیا اب وہ تیمم کرے نہ کرے، اس پانی کو وضو کے لیے استعمال کرے نہ کرے؟ آپ لوگ کیا کہتے ہیں؟ پھر اپنے ہر طالب علم کی انتہائی صبر اور تحمل کے ساتھ رائے سنتے۔ ایک کہتا میرا خیال ہے کہ اسے پینے کے لیے رکھ لینا چاہیے، ایک کہتا نہیں کچھ پی لے اور کچھ سے وضو کر لے، لائک دیٹ۔ ہر ایک کی رائے سننے کے بعد پھر وہ ہر ایک کی طرف واپس پلٹتے اور انہیں بتاتے کہ آپ کی رائے میں یہ کریکشن ہونے والی ہے، آپ کی رائے میں یہ کمی ہے، آپ کی رائے میں یہ کمی ہے، اور آخر میں سب کے ساتھ ڈسکشن کر کے ایک رائے پہ پہنچتے۔ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے جو فقہ کمپائل کیا ہے اس میں انہوں نے آربیٹریری ایٹیچیوڈ نہیں اپنایا کہ صرف اپنی ہی آراء دے دی جائیں، بلکہ انہوں نے اپنے ساتھی علماء کے ساتھ بھی ڈسکشنز کی ہیں۔ اور بعض اوقات تو حج کے موقع پر جب ان کی علماء سے ملاقات ہوتی تو وہاں بھی جا کے وہ اس طرح کے مسائل پیش کرتے اور ان سے بھی پوچھتے کہ آپ بتائیے آپ ان مسائل کے حوالے سے کیا کہتے ہیں، اور ان کی بھی آراء کو اکٹھا کرتے، اور ہر ایک کے ذہن میں جو علم ہوتا اس کو ضرور سنتے۔ یہ جو طریقہ کار ہے ایک طرح سے ڈائلاگ والا طریقہ کار ہوتا، آپ اس میں کوئی تقریر نہیں دیتے تھے سب کو کہ ایک استاد بولے چلا جا رہا ہے اور سب خاموشی سے سن رہے، ایسا نہیں ہوتا تھا۔ اور یہ جو میتھڈ ہے فقہ میں انٹروڈیوس کرانے والے سب سے پہلے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تھے، کہ ڈسکشنز کے ساتھ ہر ایک سے ڈسکشنز کرنے کے بعد، اور بعض اوقات ایک ایک مسئلے پر کئی روز تک ڈسکشنز کرتے اور کرنے کے بعد کسی ایک نتیجے پر پہنچتے اور پھر اس کے اوپر اپنی رائے جو ہے اس کو کمپائل کرواتے۔ تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ دوسروں کی آراء کا احترام کرنے والے انسان تھے، دوسروں سے بھی سیکھنے والے انسان تھے، اور یہ کسی عالم کا عاجز یا ہمبل ہونا شو کرتا ہے کہ وہ یہ نہیں کرتے تھے کہ صرف اپنی رائے سب کو بتاتے جائیں اور اپنی ہی رائے سب پہ مسلط کرتے جائیں، بلکہ وہ سب سے سنتے، اور سننے کے بعد اگر صحیح ہوتی تو کہتے یہ صحیح ہے، اگر صحیح نہ ہوتی تو پھر اس کی کریکشن کرتے چلے جاتے۔ اور پھر اسی سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ وہ حق تک پہنچنے کے لیے ہر وسیلہ اختیار کرنے کی کوشش کرتے، یعنی بعض مسائل کو اٹھا کر حج کے موقع پر لے جاتے اور وہاں جو بڑے بڑے علماء حاضر ہوتے ان کے ساتھ بھی ڈسکشن کرتے اور ان سے پوچھتے کہ اس مسئلے کا ہم کیا حل نکال سکتے ہیں۔ اور پھر اسی طرح سے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی ایک اور بڑی خوبصورت بات ان کی شخصیت کے حوالے سے جو ہمیں یہاں پر پتہ چلتی ہے کہ اگر بعض اوقات ان کے اسٹوڈنٹس یہ کہتے ہیں، طالب علم یہ کہتے ہیں کہ کئی دن گزر جاتے اور ہمیں کسی مسئلے کا حل قرآن اور سنت سے نہ ملتا، تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے سب استغفار کرو، ہم میں سے کسی سے کوئی گناہ ہو گیا ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہمیں گائیڈ نہیں کر رہے۔ اور پھر اس کے بعد ہم سب استغفار پر لگ جاتے، اور پھر وہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اٹھتے، 2 نفل صلاۃ حاجت کے اللہ تعالیٰ سے پڑھتے۔ ہم تو صلاۃ حاجت کے نفل اپنی ذاتی ضروریات کے لیے پڑھتے ہیں نا، تو وہ اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے پڑھتے، اور اس کے بعد جب وہ مسئلہ ان کے اوپر کھل جاتا، واضح ہو جاتا، تو وہ اپنے طالب علموں سے کہتے میرا خیال ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں معاف کر دیا ہے۔ یعنی وہ اس چیز کو سمجھتے تھے کہ اگر ہمیں علم نہیں حاصل ہو رہا، ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے رہنمائی نہیں مل رہی، تو یہ ہمارے کسی گناہ کی وجہ سے ہے۔ تو سارے ہی آئیں مل کر استغفار کرتے ہیں
اور جب سارے مل کر استغفار کرتے تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ استغفار کے علاوہ 2 رکعت نوافل حاجت کے بھی ادا کرتے کہ اللہ تعالیٰ اب اس مسئلے میں ہم پڑ گئے ہیں، آپ ہماری رہنمائی کیجئے کہ اس مسئلے کا حل کیا ہے۔ اور پھر جب ذہن کھل جاتا، مسئلے کا حل سامنے آ جاتا تو فرماتے لگتا ہے ہمارے رب نے ہمیں معاف کر دیا ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ان کا اپنے رب کے ساتھ تعلق کس قدر مضبوط تھا اور دین اسلام کی خدمت کے لیے وہ کس قدر کمیٹڈ اور ڈیڈیکیٹڈ تھے۔ اب آئیے دیکھتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں علماء کرام کی آراء کیا رہی ہیں۔ وکی ابن الجراح کہتے ہیں، جو کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے استاد تھے، وہ کہتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ انتہائی آنیسٹ انسان تھے۔ میں نے ان جیسا آنیسٹ کسی کو نہیں دیکھا۔ کسی شخص کی امانت کی تعریف جو ہے وہ اس سے بہتر نہیں ہو سکتی۔ اور پھر کہتے ہیں کہ وہ اپنے ہر مسئلے میں اللہ رب العزت کی مرضی اور پسند ناپسند کو ہمیشہ ترجیح دیا کرتے تھے، اور اگر اللہ رب العزت کی پسند اور اس کی مرضی کی خاطر انہیں تلواروں کے سائے سے بھی گزرنا پڑتا تو وہ تلواروں کی تکلیف بھی برداشت کرنے کو تیار تھے۔ یعنی وہ اپنی آخرت پر کمپرومائز نہیں کرتے تھے، دنیا پہ کمپرومائز کر لیتے تھے۔ اور ایک مسلمان کی زندگی کا طریقہ کار بھی یہ ہونا چاہیے کہ اپنی آخرت پہ کمپرومائز نہ کیا جائے، دنیا پہ کمپرومائز کر لیا جائے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بعد اگر کسی نے فقہ کا علم حاصل کرنا ہو تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بغیر گزارا نہیں ہے۔ یعنی فقہ کا علم کی بنیاد رکھی ہی انہوں نے تھی، لہٰذا انہی سے اس کا آغاز ہوتا ہے۔ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے زیادہ عقل مند اور پختہ علم والا بچہ کوئی عورت پیدا نہیں کر سکتی۔ یعنی انہیں اللہ تعالیٰ نے اتنی ذہانت دی تھی اور ان کی عقلی صلاحیتیں اس پائے کی تھی کہ اس سے زیادہ ذہین کوئی خاتون جو ہے بچہ پیدا نہیں کر سکتی۔ اسی طرح امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ ایک اور جگہ فرماتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ہمیشہ آخرت کو اپنے سامنے رکھتے تھے اور دنیا داری میں ان کی کوئی رغبت نہیں تھی، بلکہ جو اللہ تعالیٰ نے عطا کیا وہ بھی انہوں نے اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کر دیا۔ اور خلیفہ منصور کے زمانے میں انہیں کوڑوں سے مارا گیا، لیکن انہوں نے چیف جسٹس کا عہدہ قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ اور ہمارے علماء کرام بادشاہوں سے اس لیے بھی بچتے تھے اور عہدے لینے سے کہ جب آپ عہدہ لے لیتے ہیں تو پھر آپ حق بات نہیں کر سکتے، پھر آپ کو اپنے بادشاہ کو خوش کرنا پڑتا ہے، خلیفہ کو خوش کرنا پڑتا ہے، تو جو صحیح حق بات کرنی ہے اس پہ آپ کو خاموش کرا دیا جاتا ہے۔ تو یہی وجہ ہے کہ ہمارے علماء کرام عموماً بادشاہوں کے دروازوں سے دور رہا کرتے تھے۔ اسی طرح سے امام ابو یوسف کہتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ تعالیٰ نے فقہ سے مزین کیا تھا، یعنی ان کی شخصیت کی خوبصورتی یہ تھی کہ ان کو فقہ عطا کیا، علم عطا کیا اور ان کو اعلیٰ ذہنی صلاحیتیں عطا کی، اور انتہائی سخی انسان تھے، سخاوت میں بھی بے مثال تھے۔ یعنی جو ان کی انکم ہے اس کا بہت کم حصہ گھر والوں پر خرچ ہوتا، زیادہ حصہ اللہ کی راہ میں خرچ ہو جاتا تھا۔ اللہ تعالیٰ کی راہ میں بہت خرچ کرنے والے تھے، اور قرآن کریم کا اخلاق ہم انہیں کہہ سکتے ہیں کہ قرآن کریم ان کے عمل میں نظر آتا تھا۔ امام سفیان الثوری کہتے ہیں کہ میری آنکھوں نے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جیسی باوقار شخصیت ان کے بعد نہیں دیکھی۔ یعنی وہ اس قدر باوقار تھے، اتنا روب اللہ تعالیٰ نے ان کی شخصیت میں رکھا تھا اور اتنا علم انہیں عطا کیا تھا اور اتنا بڑا ذہن دیا تھا کہ میں نے اپنی زندگی میں دوبارہ ان جیسی شخصیت نہیں دیکھی۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ شہید ہوئے تھے اور ان کا جو جنازہ پڑھا گیا بغداد میں وہ اتنا بڑا تھا کہ رش کی وجہ سے 6 ڈیفرنٹ سیشنز ہوئے تھے ایک ہی جنازے کے۔ یعنی پہلے سیشن میں کچھ لوگوں نے جنازہ پڑھا، پھر وہ چلے گئے، پھر اگلے لوگ پہنچ گئے، انہوں نے پڑھا اور پھر وہ چلے گئے، پھر اگلے لوگ آگے آئے۔ یعنی بغداد میں 6 مسلسل سیشنز میں تمام لوگ مکمل طور پر ان کا جنازہ پڑھ کے فارغ ہوئے۔ تو اللہ رب العزت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی مغفرت فرمائے، ان کے درجات بلند کرے۔ وہ تمام شخصیات جو دین اسلام کی خدمت کر گئی ہیں اور جن کی وجہ سے آج دین اسلام زندہ ہے اور جنہوں نے ہمارے لیے دین اسلام کی خدمت کی اعلیٰ مثال قائم کی ہے، اللہ تعالیٰ ان سب کو بہترین اجر عطا فرمائے اور ہمیں ان کے سیرت طیبہ اور نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت
استغفرک واتوب الیک.